جب انسان دیر سے سوتا ہے نا تو میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ انسان کے پائنل گلینڈ سے نا ایک ہارمون نکلتا ہے جو اس کے سونے میں مدد دیتا ہے، اس کا نام ہے میلیٹونن۔ ایک تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سائنس کے مطابق 40 سال کی عمر تک یہ اس کی پروڈکشن بالکل اچھے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ 40 سال کے بعد یہ بننا کم ہو جاتا ہے، اس کا اخراج یا پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور 50 کے بعد تو اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ 50 کے بعد سے لے کے موت تک جو پچھلی زندگی کا ہمارے پاس کچھ کوٹا موجود ہے وہ کام دے گا۔ اور اس میلیٹونن کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے۔ یہ والا ہارمون ہمیں ہماری نیند میں سونے میں مدد دیتا ہے، اور اس کی پروڈکشن اخراج کس ٹائم پر ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیا 40 سال تک اچھی تعداد میں، اور 40 سے 50 سال تک کم تعداد میں، اور 50 کے بعد یہ ہارمون آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے رات 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا نیند کا، اس میں انسان سو جائے، نیند نہیں بھی آ رہی، پرسکون ہو کر لیٹ جائے اور لائٹس آف کر دے، تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ملتا رہتا ہے، بندے کو ملتا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ 2 باتیں بتائیں انہوں نے، نیند آ جائے یا پرسکون ہو کے لیٹ جائے اور ساتھ لائٹ آف ہو، تو وہ ہارمون خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہماری نیند میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اب جو سو گئی 12 بجے، تو میڈیکل سائنس کے مطابق تو اس کا یہ ہارمون جس نے اس کی نیند میں سپورٹ کرنا تھا وہ تو نکلے گا ہی نہیں، پھر نیند ڈسٹرب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، تھکن کی وجہ سے نیند آ جائے گی، اور معاملات بھی سپورٹ کرتے ہیں نیند کو کہ بہت ہی تھکا ہوا ہے، کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، نیند آ گئی، لیکن مزیدار نیند وہ نہیں آئے گی۔ تو ادھر دیکھیے عشاء کے بعد سونا سنت، ادھر میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 9 بجے سو جاؤ گے تمہیں یہ فائدہ ملے گا، نہیں سو گے تو رہ جاؤ گے۔ تو سائنس جہاں پہنچتی ہے آقا کے قدم وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو میلیٹونن ہے نا ہارمون، نیند دیر سے سونے سے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یا پھر شراب پینے سے، نشہ کرنے سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یعنی شراب اور نشہ بھی ایسی چیز ہے جو اس ہارمون کو پیدا نہیں ہونے دیتا، گویا ہماری نیند کو یہ نشہ بھی متاثر کرتا ہے۔ اچھا جی، میڈیکل سائنس کے مطابق رات 2 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کا جو وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ انرجی پھیپھڑوں کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے۔ جب انرجی پھیپھڑوں میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت آکسیجن لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ 2 کام ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم اور دماغی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ کون سا ٹائم بتایا جی ابھی؟ 2 سے 5۔ یہ کون سا ٹائم ہے؟ ہمارے اکابرین کے تہجد کا، عبادت کا، ذکر کا، مراقبے کا، اللہ اللہ کرنے کا۔ کیا خیال ہے پھر؟ جو 9 بجے سوئے گا، 2 بجے اٹھے گا، 3 بجے اٹھے گا، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت تو لگائے گا نا۔ اب چیزوں کو جوڑتے جائیے۔ اب کچھ لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، رات کو نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ فجر کے بعد سونے کے معاشی نقصانات بھی ہیں، طبی نقصانات بھی ہیں، اور روحانی نقصانات بھی ہیں۔ معاشی نقصان کیا ہے؟ فجر کے بعد جو سوتا ہے اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ روحانی نقصان کیا؟ فجر قضا بھی ہو سکتی ہے، فجر قضا اگر نہیں بھی اٹھ بھی گئے تو برکت ختم ہو گئی، سنت سے دور ہو گئے، اب اشراق کا وقت نہیں ملے گا، اور اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ جسمانی نقصان کیا؟ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی یہ دن اس کے لیے گویا منحوس دن ہے۔ ایک بات صاحب تھے، انہوں نے قسم کھا لی میں کسی منحوس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اب سوچنے لگے منحوس دن کون سا ہے؟ کسی فقیہ کے پاس گئے، پوچھا بھئی منحوس دن کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ دن تمہارے لیے منحوس ہے، اس دن دے دینا۔ تو جب مسلمانوں کی ابتدا ہی نماز فجر کی قضا کرنے سے ہو، برکتیں زندگیوں میں کہاں سے آئیں گی؟ اور جو تہجد کے وقت عبادت کرتا ہے اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ پھر منور دن گزارتا ہے۔ اور ایلولہ صبح فجر کے بعد سو گئے تو فقیر بنیں گے، سمجھے؟ غیلولہ عصر کے بعد سو گئے تو پاگل بن جائیں گے، بھوت چڑھیں گے آپ پر۔ 3 قسم کی نیند ہوتے، کیلولہ، ایلولہ، غیلولہ، سمجھے؟
قیلولہ یہ دوپہر کا قیلولہ جو سنت ہے، اور عیلولہ صبح فجر کے بعد سو گئے تو فقیر بنیں گے، سمجھے؟ غیلولہ عصر کے بعد سو گئے تو پاگل بن جائیں گے، بھوت چڑھیں گے آپ پر۔ اس لیے ایک روایت کمزور ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ملامت نہ کرے، فلا یلومن الا نفسہ۔ میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ عصر کے بعد سو جائیں، آدھا گھنٹے کے بعد جیسے آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو پہلی بات تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس ٹائم پہ میں سویا ہوں، سمجھ رہی میں کہ پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ٹائم ہے، اور کافی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ او عصر کے بعد سو گیا۔ رات کے سونے کے اندر یہ نہیں ہوتا، قیلولہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، لیکن عصر کے بعد یہی ہوگا۔ اور فجر کے بعد اگر سوئیں گے تو فقیری بھی آ جائے گی اور نامردی بھی آ جائے گی، نامرد بھی بنیں گے، مردانگی بھی آپ کی کمزور ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ کیا فصاحت ہے! ایاکم ونومۃ الغداۃ، فجر کو نہ سویا کرو، فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ وکم من قریۃ، کتنی بستیاں ہیں تمہارے جیسے بدماش، اردنا اہلاکہا، ہم نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر دیا، فجاء بأسنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، بستی پر یعنی بستی والوں پر عذاب آ گیا، حال کونہم بائتین، درحال کہ رات گزار رہے تھے، ہم قائلون، یا قیلولہ کر رہے تھے۔ عرب کے ہاں قیلولہ اسی زمانے سے مشہور ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور قیلولہ اچھی چیز ہے۔ قیلولہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ بھی لگ جائے اور زیادہ سو جائیں، لیکن تھوڑا سا کروٹ بدل دے، یہ سنت ہے۔ فما کان دعواہم، یہ بدماش جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب گیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، ان کی کوئی اور فریاد نہیں تھی جب اللہ کا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، ہم نے بہت زیادتی کر دی، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جس طرح ڈاکٹر منع کرے، بڑا گوشت منع، ریڈ گوشت منع، وائٹ کھا سک، اللہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو 5:45 سے لے کر 6:30 بجے تک کا فجر کی نماز کا وقت ہے، میں کہہ رہا ہوں سونا منع ہے، سوے گا بیماریاں آویں گی، بے سکونیاں آویں گی، تکلیفیں آویں گی، پریشانیاں آویں گی، دکھ آئیں گے، ہلاکتیں آئیں گی، موتیں آئیں گی، ناراضگیاں آئیں گی، کاروبار میں نقصان آئے گا، رزق میں برکتیں آویں گی، اولاد کی نافرمانی ملے گی۔ الصلاۃ خیر من النوم، سونا بہتر نہیں ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا بہتر ہے۔ یہ آواز لگا دو گھر میں، ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، یہ آواز لگا دو بازاروں میں، یہ آواز لگا دو گھروں کے اندر، بچیوں کے کمروں میں، بچوں کے کمروں میں، تیری مرضی، ساری رات سٹڈی کر، تیری مرضی، ساری رات بی اے کی تیاری کر، لیکن فجر میں اٹھ کے آ جا آ جا آ جا، جس طرح ماں ناشتے پر انتظار کر رہی ہے، اللہ جل شانہ اما نوالو فجر کی نماز میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو جناب حضرت میمونہ کو مصلی کے اوپر بیٹھا پایا، مصلی پہ کب سے بیٹھی اللہ ہی جانے، یا تو مرد 5 وقت کا نمازی، عورت باغی، جھانک کے دیکھا میمونہ مصلی پہ، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اشراق کا وقت ہو گیا، پھر اشراق کے بعد چاش کا وقت ہو گیا، چاش کا وقت بھی ختم ہو گیا، 2.5 گھنٹے گزر گئے نماز ہوئی کو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، 2.5-3 گھنٹے کے بعد تو سیدہ میمونہ کو آپ نے مصلی کے اوپر بیٹھا پایا، کیوں دیکھا؟ میمونہ جی کب سے بیٹھی ہے؟ کہ جب سے صبح ہوئی، جب سے اذان ہوئی، کب تک بیٹھی؟ کہ جب تک اللہ بٹھاوے گا۔ کیا کر رہی؟ اللہ کا ذکر کر رہی، سبحان اللہ۔
فرمایا میمونہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتلا دوں جو اس ذکر سے کافی ہو جائیں گے؟ کچھ ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر 2.5 گھنٹے کے ذکر سے کافی ہو جائے گا؟ کہا جی اللہ کے رسول سن لو۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے میمونہ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ سارے دن کے ذکر سے کافی ہو جائے گا، سارے ذکر سے۔ عورت کہاں ہے؟ مصلی پر۔ جب نماز کے لیے گئے، ہم 12 بجے اٹھ کے آتے ہیں، عورت کہاں ہے؟ بیڈ روم پر۔ برکت آئے گی؟ حیدرآباد والوں سے پوچھ لو، کپڑے مارکیٹ والوں سے، ناشتہ کیا؟ نہیں بس ہم تو صبح ایک چائے کا کپ پیتے ہیں۔ تمہیں بنا کے نہیں دیتی؟ اگر پروٹھا بنا کے دیتی انکار کرتے؟ تم نے مزاج بنایا نہیں اس کا۔ سنو دین، مرد گھر سے نکلے صبح کے وقت، عورت کہاں ہونی چاہیے؟ عورت تیرے پیچھے پیچھے دروازے پر آنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر تو اپنا قدم اللہ اپنے گھر سے باہر نکالے، اور عورت تجھے گھر کے دروازے پہ رخصت کے اور کہ فی امان اللہ، یوں ہاتھ کے کفی امان اللہ، ہاتھ نابی کرے اپنی زبان سے، تجھے جہاں تک جاوے دیکھتی رہے کہ فی امان اللہ، واپس آوے۔ اگر چاش کا وقت ہے، اشراق کے بعد چاش کا وقت ہے، جلدی سے وضو کرے، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، دکان کھولنے کا اختیار اس کو دے دیا، رزق کی ترقی میں نے تیری دعاؤں کے اندر رکھ دی۔ فرمایا عورت چاش کے نفل پڑھ کے دعا کرتی ہے، اللہ مرد کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سن لو میری بات میرے پیارو، اللہ اکبر، گھر سے نکلو، میاں بیوی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، آپ بیوی پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں اور زمینوں میں پیغام پھیلا دو، مچھر تو نے بھی اسے تنگ نہیں کرنا، یہ بندہ میری حفاظت میں آ گیا۔ اس کی بیوی نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کو میری حفاظت میں دے دیا، حتیٰ کہ موت کو بھی حکم دیتا ہے جب تک یہ اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ کر اپنے بچوں سے ملاقات کر لے، تجھے بھی اس آدمی کے دروازے پر جانے کی اجازت کوئی نہیں، میری امان میں آیا ہوا ہے۔ رات کو گھر میں گئے، بیوی کہاں ہے؟ شاپنگ پر، اور دن کے اجالے میں کہاں؟ کب تک اپنی زندگی کو؟ تحقیق کے مطابق بعض ملکوں میں 10 سے 30% اور بعض جگہوں پر 50 سے 60% تک لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر یعنی نیند کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔ اسے انسومنیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یا تو نیند آتی ہی نہیں، یا اگر بیچ نیند میں آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی۔ صحیح نیند اگر نہ لی جائے تو یوں سمجھیں کہ جو کچرا یعنی ویسٹ جسم میں پیدا ہوا بالخصوص دماغ اپنے ہی بنائے ہوئے گند میں ڈوب جاتا ہے، پراپر فنکشن نہیں کرتا۔ اب کیسے یہ سونے جاگنے کی روٹین، یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جائے؟ آئیے دیکھیں اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سب سے پہلے آج فجر کا ٹائم 4:14 سے شروع ہوا اور 5:43 پر ختم ہوا، اور اسی دوران جماعت فجر بھی ہے۔ اب آپ ساری رات سوتے رہے یا ساری رات جاگتے رہے، اس ٹائم پر ضرور اٹھنا ہے، فریش ہونا ہے، وضو طہارت اور اب نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہ حکم ہے رحمان و رحیم رب کا۔ کتنی حکمتیں ہیں، بے پایاں، سوچ و عقل سے باہر۔ اب جہاں رات کی نیند جسم کو سکون دیتی ہے، وہیں دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر لینا جسم میں توانائی بحال کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ رات کو نوافل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور پھر یہ قیلولہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً دونوں طرح سے ثابت ہے۔
اپنا عمل مبارک بھی ہے اور صحابہ کرام کو بھی حکم اور ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ویب ایم ڈی ون آف دا موسٹ اوتھینٹک آن لائن میڈیکل سورس، یہ جو آفٹرنون نیپ ہے، سیسٹا یعنی کیلولا، صرف بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں یعنی ایڈلٹس کے لیے بھی اہم ترین ہے، اور وہ اس کے 16 ہیلتھ بینیفٹس، طبی فوائد لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دن کے شروع کے حصے میں جو کچھ ہم نے سیکھا، سمجھا، جو بھی کام کیا، وہ آپ کے دماغ میں سٹور کرنا اور اس کو پچھلی یادداشت سے جوڑنا، یہ کام کیلولا کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور تحقیق سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں کی پروموشن اوپر لیول پر وہ کمفرٹیبلی ہو جاتی ہے، یعنی یہ لوگ زیادہ جلدی ہیرارکی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کام پر زیادہ یکسوئی دیتے ہیں، تھکے نہیں رہتے۔ دے آر مور کنسسٹنٹ، نئی سوچیں، کریٹیوٹی۔ اب جن کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جن کو یہ نیا کام کرنا ہوتا ہے، یہ کیلولا ان کا موڈ فریش کر دیتا ہے۔ اٹ برائٹنز یور آؤٹ لک۔ اور یہ جو نیند کے بعد گروگینس آ جاتی ہے نا، تھکاوٹ ہو گئی، دماغ میں دھند سی چھا جاتی ہے، ایک کمزوری سی ہو جاتی ہے، اسے سلیپ انرشیا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو یہ جو نیپ ہے یعنی کیلولا ہے، اس کے ٹائم کو تھوڑا رکھیں، 10 منٹ سے 30 منٹ تک۔ اور پھر یہ چائے کا، کافی کا اور ہر کیفین ڈرنک کا بہت بڑا متبادل ہے، یعنی جو کام آپ نے چائے سے اور کافی سے لینا ہے، ایکٹیو ہونا ہے نا، تو یہ کام آپ کیلولا سے لیں، یہ ریزلٹس کیلولا سے لے سکتے ہیں۔ اور پھر نفسیاتی امراض، بالخصوص سٹریس اور انگزائٹی میں یہ تحقیق جناب 4000 لوگوں پر کی گئی کہ دوپہر کو جو نیپنگ کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب اگر رات کو بھی کوئی مصروفیت ہے، دوپہر کو سونے کی وجہ سے وہ آرام سے ہو جاتی ہے۔ سو مائی ڈیئر ویورز، ہر سنت کی طرح اس میں بھی اتنی حکمتیں ہیں کہ انسانی دماغ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اپنی روٹین کے اندر اس کیلولا کو شامل کیجئے اور بہت سے فوائد حاصل کیجئے۔ ایک آپ کی نجی زندگی ہوتی ہے، آپ نے سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے۔ پھر آپ کی نجی زندگی میں صفائی ستھرائی، آپ کی نجی زندگی میں باتیں کرنا، خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر، ان تمام چیزوں میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ہندو اگر اپنے پنڈت سے پوچھتا ہے کہ مجھے صبح کب اٹھنا ہے، ویسے ہی وہ ڈاکٹر کی مشورے کی وجہ سے تو کہہ دے گا کہ صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں کب حکم دیا صبح اٹھنے کا؟ فجر سے پہلے بتایا کہ تہجد میں اٹھو گے تو یہ غریبی ہو جائے گی، لیکن کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے۔ کتنا سخت حکم ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا کہ نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں۔ تو یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا، برکت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ نہیں یاری بات سمجھیں بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا کہیں سے، گاؤں سے آیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے، وہ کام آپ صبح کے وقت میں
کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے, میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں. پھر نہیں آ رہی بات پر, کیونکہ آپ کے لیے, آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے, نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے, نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے. بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور دفتر پہنچ جاتے ہیں آپ, یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی, دوپہر کو قیلولہ کرنے کی تاکید. قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو صبح سے لے کے رات تک جاگے رہتے ہیں نا, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دی. پھر کھانے کے بارے میں, کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہیں یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں, وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا, کیا کریں. ابھی چائنا میں ہمارے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی کہ میں چائنا آیا ہوں, حلال کے چکر میں ایک ہوٹل میں گیا ہوں کہ بھئی حلال ملے. کہہ رہے ہیں تو ہوٹلوں سے بدبو اتنی آتی ہے, ہمارا کوئی گندا بھی ہوٹل ہوگا نا تو قریب سے گزرو گے تو کھانے کی بہرحال خوشبو آئے گی, مزہ آ جاتا ہے. نہیں بھی دل چاہتا تو آدمی کہتے ایک چکر تو لگا لو, چاہے گندا ہی ہوٹل ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدبو ہوٹلوں میں, اتنی بدبو. کہہ رہے ہیں بالآخر ایک ہوٹل میں گھسا, وہاں لکھا ہوا تھا حلال. تو وہ جو چکن آئی نا حلال, اس کی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اسی وقت تصویر بھیجی کہ یہ حلال ہے. وہ پوری مرغی رکھی ہوئی ہے, عجیب دیکھ کے اس کو گھن آ رہی ہے, اس کی سب کچھ صفائی نہیں کی ہوئی, ایسے ہی زندہ ابال کے لا کے رکھ دی, اس پہ لگا ہوا ہے حلال ہے. تو کتنی پریشانی ہوتی ہے مسلمان کو کہیں جا کے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی اللہ اکبر کی. اللہ نے کہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تو لینے والا انسان ہوتا ہے, ٹیپ ریکارڈ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. جلدی سونا بہت ہی احسن عادت ہے, اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ بہت بڑی تکلیف میں پڑیں گے, کیونکہ یہ ایک سائنسی طور پہ بھی اب تو پروو ہو چکی ہے کہ آپ جب بھی نیند کو کمپرومائز کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے برین سے ہے. اور بڑی قیمتی ریسرچ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ہمارا جو برین ہے نا, جو اللہ نے جب تخلیق کیا ہے تو یہ کمال قسم کا کمپیوٹر ہے. اس کے اندر اللہ نے کمال قسم کی فنکشنالٹی رکھی ہے. وہ کیا ہے, عشاء کے بعد جب وقت شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے, یعنی اس کے جو فنکشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو آرڈر ہو جاتا ہے کہ اب رات کا وقت ہے, تمہارا کام اب نہیں ہے, اب تم نے سونا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اپنے فنکشنز کو شٹ ڈاؤن کرو. کیونکہ رات کا وقت نیچرلی آرام کا وقت ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک بہت بڑی فیکٹری ہو جس میں 1000 کمرے ہوں اور ایک بندہ ایک طرف سے شروع ہو اور اس کی لائٹیں آف کرنا شروع کر دے. ایسے یہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آہستہ آہستہ اپنا فنکشن بند کرتا چلا جاتا ہے. اور یوں یہ تقریباً 11 سے 12 بجے تک یہ اس کے سارے فنکشنز آف ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو شخص اس کے الٹ کرتا ہے, وہ اس کو جگاتا ہے, تو یہ اس کے اگینسٹ چلے گا. پھر یعنی دماغ سے جو انسٹرکشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس کو بند کر دو, وہ کہتا ہے نہیں جاگو. دماغ اس بٹن کو آف کرتا ہے, یہ پھر آن کر دیتا ہے, وہ آف کرتا ہے, یہ پھر آن. اس طرح وہ فلکچویشن چلتی ہے. جس طرح دو تاریں آپس میں جب ٹکراتی ہیں تو ان میں سے جب وہ فلکچویشن شرارے نکلتے ہیں, ایسے دماغ کے اندر تاروں کی آپس میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل جب وہ ایسا کرتا رہتا ہے 12 1 بجے 2 بجے تک جب وہ جاتا ہے یہ عمل, تو دماغ ویسے ہی اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو جو مرضی کر. اب اس کو نیند آئے گی نہیں. اب وہ سونے کی کوشش کرے گا نا 2 بجے کے بعد, نیند نہیں آئے گی. وہ سونا چاہتا ہے اب لیکن نیند نہیں آئے گی کیونکہ دماغ اپنا فنکشن چھوڑ چکا ہے. اس طرح جب کوئی روز یہ عمل کرے گا, 1 دن 2 دن 3 مہینے 2 سال تک جب جائے گا, تو دماغ کی تاریں فلکچویٹ ہو کے پھر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کریں گے. کیا؟ کیونکہ اس کی ایک وائر کا تعلق آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ ہے. وہ وائر جو فلکچویٹ ہوئی تھی ہو سکتی وہ میدے کی تھی, وہ میدا آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دے گا. لبلبے کے ساتھ تعلق تھا, لبلبے کا کینسر پیدا ہو جائے گا.
जिगर के साथ ताल्लुक था, ब्रेन की उस वायर का जिगर के अंदर कैंसर पैदा शुरू हो जाएगा, ये गुर्दे डायलिसिस शुरू हो जाएंगे। क्यों? आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा गुर्दों को। ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज यहाँ से उठ रही हैं। दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, सारा काम आपका ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन को नींद की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। और देखो हमारे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ जनाब मार्केटें 12 बजे खुलती हैं रात के, और इनके तो बर्तन ही खड़कने शुरू होते हैं रात 10 बजे के बाद कि अब खाना पक रहा है जी। तो बताओ हमारी कौम ने बीमार नहीं होना तो क्या होना? तो कैसे आप बरकत पाएंगे, कैसे आप तहज्जुद पढ़ेंगे, किस तरह आप फजर पढ़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने घर में ऐसा निज़ाम बनाएं, इंशाअल्लाह कहो। सादा खाओ, रात को जल्दी सोवो, सुबह जल्दी उठो। मैं पूरी दुनिया पे, अभी अफ्रीका के 8 मुल्क पसमानदा 5 बजे के बाद बाज़ार बंद होते हैं। यहाँ रात 9 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। इतनी नहूसत है कि 12 बजे तक बाज़ार नहीं खुलते, 11 बजे तक बाज़ार नहीं खुलते। मेरे नबी ने फरमाया जुइलतिल बरकतु फी बुकूर उम्मती, मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत दी गई है। मेरे नबी ने फरमाया सुबह के वक्त में रिस्क तलाश करो, सुबह के वक्त में अपने रिस्क की तलब से गाफिल ना हो, सो ना जाओ। अब सारा ताजर सुबह सोता है, सारी मंडियाँ, सारे बाजार रात 11 बजे तक खुले हुए हैं, बच्चों से दूर, बेवियों से दूर। रात 11 बजे दुकानें छोड़ते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं। बच्चे या सो चुके हैं या अपने टीवी पर मशगूल हैं, ये 12 बजे खाना खा के ही सोता है। सारा खाना पेट में जहर बनता है, फिर पेट फूल फूल के बाहर। फिर जनाब शेख साहब टुरदे जा रहे हैं, आप सज्जे पासे थे, पेट खब्बे पासे। और फिर डॉक्टरों की चांदी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को हार्ट, किसी को कुछ। ये सब फितरत की ज़िंदगी को चैलेंज करने का, ये सारी लोड शेडिंग अल्लाह की कसम ख़त्म हो जाएगी। शाम मगरिब पे बाज़ार बंद करो, सुबह उठो। सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारा चाइना, सारा अफ्रीका में जहाँ फिर कर आया हूँ, 5 बजे बाज़ार बंद हैं, 9 बजे सन्नाटा होता है, हो का आलम होता है। तुम्हारे 9 बजे लिबर्टी से गुजरा नहीं जाता है। क्या जुल्म और सितम है, न दीन जानते हो न दुनिया जानते हो, न तुम दीन के वाकिफ हो न दुनिया के वाकिफ हो। दुनिया से भी जाहिल हो, दीन से भी जाहिल हो। दुनिया का भी जुल्म कर रहे हो, दीन का भी जुल्म कर रहे हो। ला समरत बादल इशा, मेरे नबी ने फरमाया इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, सो जाओ, तहज्जुद में उठो। 12 बजे के बाद जो आदमी सोते हैं उनके जिस्म की रिपेयर होती नहीं है। जो दिन में सोते हैं उनके जिस्म, नींद मिस्त्री है, प्लम्बर है, आपके पूरी बॉडी की रिपेयर करता है नींद का निज़ाम। लेकिन जब आप 12 बजे के बाद सोते हैं या फजर के बाद सोते हैं, वो काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी छुट्टी मैं नहीं करना। जब आप 10 बजे सो जाते हैं, वो पूरा एक्टिव हो जाता है, पूरे जिस्म को चुस्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तो आप ताज़ा हो गए। रात का जागना, दिन का सोना नहूसत, आपकी बिजलियां तबाह, पहले ही थोड़ी है, ऊपर सारी रात के दुकानें, फंक्शन। ये तो अल्लाह हुकूमत का भला करे, यहाँ की हुकूमत का, कि 10 बजे का इन्होंने डंडा चलाया तो कुछ, वरना तो 10 बजे तो बारात की तैयारी हो रही होती और 1 बजे खाना हो रहा होता था। जिस उम्मत को अल्लाह ने वक्त की कदर सिखाई, उसी उम्मत ने वक्त को तबाह करके रख दिया। और जिस उम्मत के पास कुरान नहीं, नबी नहीं, उन्होंने वक्त को कैश करके तुम्हें गुलामी का तौक पहना दिया और दुनिया को लीड करने की ताकत अल्लाह ने उनको दे दी। ओ भाइयों, न दुनिया अच्छी रही न दीन अच्छा रहा। रात को जल्दी सो, फजर पढ़ी जाएगी आराम से, तहज्जुद पढ़ी जाएगी आराम से। कुछ वक्त अल्लाह के कुरान के साथ गुजारो, कुछ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़ो, कुछ अल्लाह के नबी के फरमान पढ़ो, नेक लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, अपने अल्लाह के महबूब बंदों की तारीख़ पढ़ो, औलिया कराम की तारीख़ पढ़ो। अपने माँ बाप को इज़्ज़त दो, शादीशुदा हो बीवी को इज़्ज़त दो, बीवी खामिद को इज़्ज़त दे, औलाद को इज़्ज़त दो, वो इज़्ज़त लौट के तुम्हारी तरफ आएगी। ये मेरे नबी एक पूरी ज़िंदगी लेकर आए, दुनिया का भी बताया, आखिरत का भी बताया, इलाज भी बता गए, खाना भी बता गए, ज़िंदगी भी बता गए।
मेरे अजीज़ों, एक खूबसूरत ज़िंदगी है जिसको सीखने की मेहनत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, अल्लाह ताला ने दिन को काम के लिए और रात को आराम के लिए बनाया है। अगर हम रात को वक़्त पर आराम और अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो इसके हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च की गई लाखों लोगों पर, जिसमें बताया गया कि जो लोग रात को वक़्त पर नहीं सोते उनको 3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, जो लोग रात को जल्दी नहीं सोते वो बहुत जल्द बीमारियों का शिकार होकर फोत हो जाते हैं। दूसरा नुकसान रात को जल्दी न सोने का ये है कि वो लोग दिमागी और जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों का जल्द शिकार हो जाते हैं और उनका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। और तीसरा नुकसान ये होता है कि रात को जल्दी न सोने से उनकी नींद पूरी नहीं होती और वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं और फिर सारा दिन छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ते हैं और वो डिप्रेशन का भी जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाएं। दीन इस्लाम का भी यही हुक्म है। ये सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। रात को देर तक मोबाइल पर, इंटरनेट पर अपने कीमती टाइम को ज़ाया न करें, बल्कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, नमाज पढ़ें। इस तरह आपके दिन में बरकत होगी और सारा दिन आप बहुत सारे कामों को भी कर सकेंगे। मेरे भाई और बहनों, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। सोचें, मैं अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क और इस्लाम के लिए क्या कर सकता हूँ। एक मिशन रख कर ज़िंदगी गुजारें। ये नहीं कि मोबाइल पकड़ा है और घंटों मोबाइल पर गुजार दिए, तो कहीं बैठे हैं तो बातों में घंटे गुजार दिए। ये बहुत कीमती वक़्त है, इसे ज़ाया ना करें। तो ज़िंदगी एक मिशन रख कर गुजारें ताकि जब आप दुनिया में हों तो आपके वजूद से लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाए और एक मिशन और मकसद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेशक दीन की बात दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाना बहुत बड़ा नेकी का काम है। जज़ाकल्लाह।